Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools towards success in Dunya and Akhirah. Admissions open. السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ آئیے 23 اگست کی دیکھتے ہیں ٹاپ 10 نیوز۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں سفاکانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ اب اسرائیل نے رات بھر غزہ کے مختلف علاقوں میں کی بمباری۔ شہر خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہ سمیت ایک گھر پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے خواتین اور بچوں سمیت مزید 19 افراد شہید۔ بنگلہ دیش میں حالیہ پرتشدد مظاہروں کے نتیجے ہونے والے تباہی کے درمیان اب بنگلہ دیش میں سیلاب کی بھاری تباہی۔ مسلسل بارش کے ساتھ ہی پیش آئے مختلف حادثات، اب تک 9 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ بنگلہ دیش کی نئی حکومت نے سیلاب کی وجہ کا بھارت پر ڈال دیا الزام۔ بھارت کے ڈیم سے پانی چھوڑنے کی وجہ سیلاب آنے کی کہی بات۔ دہلی میں وقف بورڈ ترمیمی بل کے تناظر میں جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے منعقد کی گئی پرہجوم مشترکہ پریس کانفرنس۔ مولانا ارشد مدنی نے واضح پوچھا، اگر وقف بورڈ میں غیر مسلم رکھے جا سکتے ہیں تو شرائن بورڈ میں مسلمان کیوں نہیں؟ مسلمان کی املاک پر قبضہ بتایا وقف ترمیمی کا مقصد۔ مودی حکومت وقف ترمیمی بل واپس لے، یہ بل وقف املاک کو ہڑپنے کی گہری سازش۔ مودی سرکار کے نئے مجوزہ وقف ترمیمی بل کی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کی سخت مذمت۔ بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا، وقف معاملے میں نتیش کمار، چندرا بابو نائیڈو اور چراغ پاسوان ہمارے ساتھ۔ بل واپس نہ لینے پر ملک بھر میں احتجاج کا کیا اعلان۔ توہین رسالت کے ایک ملزم رام گری مہاراج کے خلاف احتجاج کرنے پر مدھیہ پردیش کے مسلمانوں کے کئی ایک عالیشان مکانوں اور مہنگی کاروں کو بلڈوزر کی بھیٹ چڑھا دیا گیا۔ مدھیہ پردیش کے چھتر پور میں پولیس اسٹیشن پر پتھراؤ کا الزام لگا کر کئی مسلمانوں کے خلاف کی گئی یہ ظالمانہ کارروائی۔ جموں کشمیر کے الیکشن غیر معمولی اہمیت کے حامل۔ جموں کشمیر پہنچے کانگریس صدر کھرگے کا بیان۔ ساتھ ہی کہا، جموں کشمیر میں جمہوریت کو بچانے کی خاطر کانگریس لیڈرشپ یہاں پر آئی ہے۔ پارلیمنٹ الیکشن ریزلٹس پر کہا، اگر اتحاد انڈیا کو مزید 25 سیٹیں مل جاتی تو راہل گاندھی ہوتے پرائم منسٹر۔ ایک طرف یوم آزادی کے موقع پر سرکاری اشتہارات میں سی ایم کیجریوال کی تصویر نہ چھپانے پر دہلی حکومت کے وزراء اور افسران کے درمیان جھگڑا چل رہا۔ اسی درمیان عام آدمی پارٹی نے شروع کی کیجریوال آئیں گے کے نام سے ایک نئی مہم۔ منیش سسودیا کے بعد اب کیجریوال کی بھی رہائی ممکن۔ دہلی شراب گھوٹالہ کیس میں تہاڑ جیل میں بند بی آر ایس کی ایم ایل سی کویتا کی ایک بار پھر اچانک بگڑی طبیعت۔ انہیں دہلی کے ایمس ڈاکٹرز نے معائنے کے لیے تہاڑ جیل سے ایمس اسپتال کیا منتقل۔ معائنے کے بعد جیل واپسی۔ سابق منسٹرز کے ٹی آر اور ہریش راؤ کویتا سے کریں گے ملاقات۔ تلنگانہ میں کانگریس اور بی آر ایس کے درمیان سیاسی کشمکش جاری۔ اب سی ایم ریونت ریڈی کے خلاف بی آر ایس نے ای ڈی سے کی شکایت۔ سی ایم کے حالیہ دورہ امریکہ کے دوران بعض کمپنیوں سے معاہدات کیے گئے جن کے روابط سی ایم کے رشتہ داروں سے ہونے کا بی آر ایس کا دعویٰ۔ انٹرنیشنل کراپ ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار دی سیمی ایڈ ٹراپس یعنی ایکریسٹ کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر جیکلین نے سیکریٹریٹ میں سی ایم ریونت ریڈی سے کی ملاقات۔ تلنگانہ میں زرعی شعبے کی ترقی پر کیا تبادلہ خیال۔ کسانوں کو زیادہ پیداوار اور منافع بخش ہو ایسی فصلوں کی نئی اقسام پر تحقیق کا کیا مطالبہ۔ یہ تھی ٹاپ 10 نیوز میں 10 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kottapet, Balapur, Sharif Nagar and Kishanbagh. We offer exclusive education for boys and girls separately along with day cum residential facilities. From nursery to grade 10, we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies, Nazira, Hifz, Diniyat and Alimiyat, Fazilat and Tadrib also. Don't miss out on securing the best education for your child, both in this world and the hereafter. Enroll now to guarantee your child's seat and avoid last-minute rush as the seats are limited.